برطانوی شاہی خاندان صدیوں سے یونائٹڈ کنگڈم اور اس کے ساتھ جڑی ریاستوں پر حکومت کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کوئین الزابتھ کے بارے میں کہ وہ برطانیہ کی ملکہ کیسے بنی، انہوں نے کتنے سال برطانیہ پر حکومت کی۔ 1936 میں کوئین الزابتھ کے دادا کا انتقال ہوا جو اس وقت کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد یہ تاج ان کے بیٹے ایڈورڈ کو پہنا دیا گیا، لیکن بادشاہ ایڈورڈ نے اپنی محبت کی خاطر یہ بادشاہت چھوڑ دی۔ ایڈورڈ کے تاج چھوڑنے کے بعد الزابتھ کے والد جارج کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس وقت شہزادی الزابتھ کی عمر 10 سال تھی۔ ان کے والد کی وفات کے بعد اس شاہی خاندان کی جانشین شہزادی الزابتھ کو ہی ہونا تھا، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت پر اسپیشل فوکس کیا گیا۔ 1952 میں ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس طرح 26 سال کی عمر میں وہ ملکہ برطانیہ بن گئی۔ 1953 میں ان کی تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی۔ 6 فروری 1952 سے لے کر 6 ستمبر 2022 تک 70 سال 214 دن تک وہ ملکہ برطانیہ رہیں۔ وہ 32 ریاستوں کی ملکہ رہیں اور مرتے وقت وہ 15 ممالک کی ملکہ تھیں، جس میں UK اور کامن ویلتھ کے ممالک شامل تھے۔ ان کا دور بادشاہت کسی بھی برطانوی شاہی خاندان میں سب سے بڑا رہا اور ہسٹری میں پہلی خاتون ٹھہری جنہوں نے 70 سال تک بادشاہت کا تاج سنبھالا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوئین الزابتھ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی، جن کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ملکہ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، انہیں شاہی خاندان کی وجہ سے اس چیز سے ایگزمپشن ہے، وہ بنا لائسنس کی گاڑی چلا سکتی ہیں۔ انہیں دنیا میں سفر کرنے کے لیے برطانوی پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ بنا پاسپورٹ کے سفر کر سکتی ہیں۔ برطانوی لاء کے مطابق ملکہ پر کسی بھی طرح کا کورٹ کیس یا مقدمہ نہیں ہو سکتا، وہ اس معاملے میں ہر لحاظ سے قانون سے بالا تر ہیں۔ ملکہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی چاہے ٹیکس پے کر سکتی ہیں۔ جس طرح برطانیہ میں موجود ہر شخص پر ٹیکس لیا جاتا ہے، اس طرح یہ قانون ان پر اپلائی نہیں ہوتا، ان پر ٹیکس دینا لازم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ملکہ کا شوہر فلپس یونانی اور ڈنمارک کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ پیدائشی طور پر برطانوی نہیں تھا۔ پرنس فلپ اور کوئین الزابتھ نے ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھا اور وہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فلپ کیونکہ پہلے ہی ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کی شادی میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئی۔ 1947 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ ملکہ الزابتھ کو انٹرویو دینے اور میڈیا میں جانے کا اتنا شوق نہیں تھا۔ BBC کو صرف ملکہ کو انٹرویو پر راضی کرنے کے لیے 22 سال کا عرصہ لگا۔ ملکہ الزابتھ کو گھڑ سواری دیکھنے اور کرنے دونوں کا شوق تھا۔ ایک دفعہ گھڑ سواری کے مقابلے کے دوران ایک نوجوان نے ملکہ پر فائرنگ بھی کی، لیکن ملکہ محفوظ رہیں۔ ملکہ اپنے خاندان کی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آرمی کو بھی جوائن کیا تھا اور دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے علامتی طور پر اپنی خدمات بھی پیش کی تھیں۔ ملکہ الزابتھ کی سالگرہ سال میں 2 دفعہ منائی جاتی ہے۔ ایک سالگرہ 21 اپریل کو منائی جاتی ہے جو ان کی اصل ڈیٹ آف برتھ ہے، اور دوسری آفیشیل سالگرہ جون میں منائی جاتی ہے۔ آفیشیل سالگرہ کے موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے۔ ملکہ اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتی تھیں اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر سکتی تھیں۔ ان معاملات میں ان کو نیوٹرل رہنا پڑتا تھا۔ اگر برطانوی حکومت نے کوئی بھی بل پاس کروانا ہو تو اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروانے کے بعد ملکہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ بل تبھی پاس ہو سکتا تھا جب ملکہ اس کو اپروو کرتی تھیں۔ برطانیہ میں الیکشن کے ایک دن بعد ملکہ ہی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹس جیتنے والی پارٹی کے لیڈر کو حکومت بنانے کی دعوت دیتی تھی۔ ملکہ کی تقریر سے ہی نیو گورنمنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ ملکہ اور وزیر اعظم کے درمیان ہفتے میں ایک ملاقات لازمی ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں ملکہ کو اہم معاملات کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور امپورٹنٹ ایشوز پر بریف کیا جاتا تھا۔ ملکہ برٹش آرمی کی کمانڈر ان چیف بھی تھیں۔ جنگ کی صورتحال میں جنگ میں اعلان ملکہ کی طرف سے ہی کیا جاتا تھا۔ کوئین کو آن کیمرہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے 2 قدم آگے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ رائل قانون کے مطابق رائل فیملی کا کپل پبلک پلیس پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چل سکتا، نہ ہی ان کو اس چیز کی کوئی اجازت ہوتی تھی۔ اگر شاہی خاندان کے ڈنر میں کوئین کو اگر کسی اپنے ساتھ لیفٹ سائڈ پر بیٹھے شخص سے بات کرنی ہے تو کوئین کو پہلے اپنے رائٹ سائڈ پر بیٹھے شخص سے بات کرنا ہوگی، پھر وہ لیفٹ سائڈ پر بیٹھے شخص سے بات کر سکتی ہیں۔ اگر کبھی شاہی ڈنر ارینج کیا جاتا ہے تو اس میں مہمانوں کی تعداد 13 سے کم ہوتی ہے یا 13 سے زیادہ۔ 13 نمبر شاہی خاندان کے لیے برا سمجھا جاتا ہے۔ شاہی خاندان کے کسی بھی فرد کو آٹوگراف دینے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کے ساتھ سیلفی لینے کی۔ ایک دفعہ ایک بچے نے جلدی سے کوئین الزابتھ کے ساتھ سیلفی لے لی تو اس پر کوئین الزابتھ نے کافی برا منایا۔ شاہی خاندان کے بیٹھنے کے بھی کچھ رولز ہیں۔ شاہی خاندان کی فیمیلز ٹانگیں کراس کر کے نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ انہیں ٹانگیں سیدھی کر کے ایلیگنسی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔
کوئن کو باہر جاتے وقت اپنے ہاتھوں پر ہر وقت گلوز پہننے پڑتے ہیں، کیونکہ باہر ملاقات کے وقت بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملانے پڑتے ہیں، تو ہاتھوں کو دوسرے لوگوں کے جراثیم سے بچانے کے لیے گلوز پہنائے جاتے ہیں۔ رائل فیملی کو شیل فش، ٹیپ واٹر، پیاز اور لہسن کھانے کی اجازت نہیں۔ پیاز اور لہسن کھانے سے منہ میں بیڈ اسمیل آتی ہے۔ شیل فش اور ٹیپ واٹر سے پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے اور فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بچانے کے رائل فیملی کو یہ چیزیں کھانے کی اجازت نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور ہمارے چینل کو ایسے ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔